کیا آپ کو معلوم ہے کہ کرہ ارض پر کل بڑے سمندروں کی تعداد کتنی ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا سمندر کون سا ہے؟ سمندر کے اندر دنیا کا سب سے گہرا پوائنٹ میریانا ٹرنچ کس سمندر میں واقع ہے اور اس کی گہرائی کتنی ہے؟ دنیا کا پرسکون ترین سمندر کس سمندر کو کہا جاتا ہے؟ ان سمندروں کے اندر دور دراز کے مقامات پر کتنے جزائر موجود ہیں اور کس طرح ان جزائر کو ماضی میں جنگی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا؟ انٹرسٹنگ اردو کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت کرہ ارض پر بحر یعنی بڑے سمندروں کی کل تعداد 5 ہے۔ بڑے سمندر کو بحر بھی کہا جاتا ہے۔ ان 5 بڑے بحروں میں بحر الکاہل، بحر اوقیانوس، بحر منجمد جنوبی، بحر منجمد شمالی اور بحرۂ ہند شامل ہیں۔ بحر الکاہل کو پیسیفک اوشن بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک لاطینی لفظ مارس پیسیفکم سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پرسکون سمندر۔ یہ دنیا کا طویل ترین اور گہرا ترین سمندر ہے۔ یہ سمندر دنیا کے 4 بڑے براعظم آسٹریلیا، براعظم ایشیا، براعظم شمالی امریکہ اور براعظم جنوبی امریکہ کے درمیانی حصے پہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ سمندر زمین کے کل 1/3 حصے تک پھیلا ہوا ہے، جس کی کل لمبائی 179.7 ملین کلومیٹر ہے۔ یہ شمال سے جنوب کی جانب بحیرہ بیر سے بحیرہ منجمد جنوبی کے درمیان 15,500 کلومیٹر اور مشرق میں انڈونیشیا سے لے کر کولمبیا اور پیرو تک اس کی لمبائی 19.8 ہزار کلومیٹر ہے۔ روئے زمین پر سب سے گہرا مقام میریانا ٹرنچ بھی بحر الکاہل میں واقع ہے۔ بحر الکاہل کی اوسط گہرائی 14,000 فٹ تک ہے، جبکہ اس کے گہرے ترین مقام کی گہرائی 37,797 فٹ ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کی ترقی یافتہ دور میں بھی بحر الکاہل کو عبور کرنے میں اوسطاً 30 دن لگ جاتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ماضی میں جب بادبانوں کی بدولت سفر طے کیا جاتا تھا تو اس سمندر کو عبور کرنے میں کتنا عرصہ درکار ہوتا ہوگا۔ بحر الکاہل کو یہ منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس میں لگ بھگ 25,000 کے قریب چھوٹے بڑے جزائر موجود ہیں۔ ان جزائر میں آسٹریلیا، فلپائن، جاپان، انڈونیشیا، ملیشیا، نیوزی لینڈ، فرانس، متحدہ امریکہ، فیجی اور کینیڈا جیسے نامور ملک بھی شامل ہیں۔ متعدد چھوٹے ممالک میں کئی واقع جزائر عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان جزائر کا وجود ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ اتنے طویل سمندر کو بغیر رکے متواتر عبور کرنا نہ صرف مشکل بلکہ قریب ناممکن ہے۔ اس لیے ان جزائر کی بدولت جہاں یہ جہاز ان جزائر سے بآسانی حسب ضرورت ایندھن حاصل کرتے رہتے ہیں، وہاں یہ ضرورت کے وقت جہازوں کی مرمت بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان جزائر سے ضرورت کی تمام اشیاء بھی بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں جب دنیا پھیل رہی تھی تو ان گمنام جزائر کو گمنام بندرگاہوں کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ طاقتور ممالک اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ان جزائر پر قابض ہوتے گئے، جیسا کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے جزائر پر برطانوی سامراج کا قبضہ رہا۔ اسی طرح امریکہ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا بھی مختلف ادوار میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے جزائر پر اپنا قبضہ جماتے رہے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں امریکہ، آسٹریلیا اور دیگر بڑی طاقتوں نے ان جزائر کی بندرگاہوں کو اپنے اپنے فوجی اڈوں کے طور پر استعمال کیا۔ ان جنگوں کے دوران یہ جزیرے فوجی دستوں کو تازہ دم کرنے اور جہازوں کو ایندھن مہیا کرنے کے لیے نہایت مؤثر طریقے سے استعمال ہوتے رہے۔ جاپان پر ایٹمی حملہ کرنے والے جنگی جہاز بھی بحر الکاہل کے انہی جزیروں کو استعمال کرتے رہے۔ ماریانا آئی لینڈ خاص طور پر قابل ذکر ہے، جبکہ جاپان نے بھی امریکہ پر
پرل ہاربر کا حملہ کرنے کے لیے انہی جزیروں میں سے کسی ایک جزیرے کو چنا تھا۔ بحر الکاہل کا کل رقبہ 16,52,50,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ زمین کے اتنے بڑے رقبے پر محیط ہے کہ اس میں زمین کے 7 براعظم سما سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی سمندر میں بہت ساری جگہ خالی بچ جائے گی۔ دنیا کی 60% مچھلیاں بحر الکاہل سے آتی ہیں۔ بحر الکاہل کے طاس میں دنیا کے 75% آتش فشاں پہاڑ ہیں۔ بحر الکاہل کی ساحلی پٹی 1,84,000 کلومیٹر ہے۔ بحر الکاہل ہر سال 1 انچ کے حساب سے سکڑ رہا ہے۔ خلا میں جانے والے لوگ اس کو دی بگ بلو آئی کہتے ہیں، کیونکہ خلا میں جانے کے بعد یہ سمندر ایک نیلی آنکھ کی طرح نظر آتا ہے۔ یہ سمندر اتنا بڑا ہے کہ اگر خلیج ٹون کن کے مقام سے زمین میں ایسی سرنگ کھودی جائے جو زمین کی دوسری طرف جا نکلے تو اس سرنگ کا دوسرا سرا بھی بحر الکاہل میں ہی نکلے گا۔ تقریباً 3 سے 8,000 سال قبل مسیح میں بھی لوگ اس سمندر کے ذریعے سفر کرتے رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔